ہماری اس محنت کے اوپر اللہ جو وعدے کیے ہیں اس کے یقین کے ساتھ اس کام کو کرنا. یہ اعمال کا مجموعہ ہے. اس میں ایک عمل جو ہے وہ کارگزاری ہے. یہ سنت عمل ہے. آپ سے خود بھی کارگزاری سناتے تھے جب سفر سے واپس آتے تھے. صحابہ کرام جب آتے تھے وہ بھی سناتے تھے. کتابیں بھری ہوئی ہیں. تو ایک سنت عمل ہے. اس یقین کے ساتھ اس عمل میں ہم شریک ہوں گے. اس کو سنیں گے بھی اور سنائیں گے بھی. یہ کسی کی اصلاح کے لیے نہیں ہے, کسی پکڑ دگڑ کے لیے نہیں ہے. اس لیے سب کے سامنے سنا جا رہا ہے کہ اور بھی اس کام میں ترقی کریں. کچھ باتیں ان کے سامنے بھی آ جائیں. کون کس جگہ کیسی محنت کر رہا ہے, کتنا فائدہ ہے. مثال ہے, ایک سفر میں ہم تھے مولانا احسان صاحب کے ساتھ یورپ میں. تو ایک شہر والوں نے کھڑے ہو کے سنایا کہ ہم کتنے سال سے حضرات کو اپنی کارگزاری سنا رہے ہیں اور حضرات ترغیب دے رہے ہیں کہ سروزی کی جماعت میں 2-3 پرانے ہوں باقی نئے ہوں. ہم سنتے تھے یورپ میں رہ رہے ہیں, دور دور مسلمان ہیں, 100% تو مسلمان نہیں ہیں. لیکن ایک دفعہ ہم نے سن کے جا کے بیٹھ کے یہ نیت کی کہ ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں تو آؤ کر کے دیکھتے ہیں. تو پہلے مہینے میں 2-3 سے روزے نکلے. پھر 3-4 مہینے بعد 8-9 سے روزے نکلے. ابھی جب ہم آ رہے ہیں تو پچھلے 4 مہینے سے 25 سے روزے نکل رہے ہیں. بھئی ہمارے بڑے جو بات کر رہے ہیں ہاں اس پہ ہم بس عمل کر لیں, فائدہ بعد میں نظر آئے گا. دیکھو یورپ میں جہاں 3 آدمی 10 کلومیٹر ادھر رہ رہے ہیں, 10 آدمی ادھر رہ رہے ہیں, 50 آدمی ادھر رہ رہے ہیں. اپنی قالین اپنے گاڑی کے ڈکی میں ڈال کر جا کر وہاں مسجد نہیں ہے, کسی درخت کے نیچے قالین رکھ کر گشت کرنا, لوگوں کو جمع کرنا, قالین لے کے واپس آ جانا. وہ 25 روزے نکال سکتے ہیں. جو ہم 100% مسلمانوں میں رہ رہے ہیں تو کیا حال ہونا چاہیے. تو اس یقین کے ساتھ عمل کو کرنا. جو ساتھی کر رہے ہیں, جن مسجدوں میں کام ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ وہ اپنی کارگزاری سرائیں گے. اس سے سب کو فائدہ ہوگا. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. بسم اللہ. مسجد شہید درگاہ آباد والے ہیں. اس کے بعد مسجد لطیف شاہ استاد چغل پورہ والے تیار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ الحمدللہ ہمارے شہید مسجد زرگر آباد کی کارگزاری ہے. وہ ایک ہمارے مسجد کے آس پاس گھروں کی تعداد تقریباً 180 تک ہے. ان میں بالغ افراد کی تعداد تقریباً 800-850 تک ہے. ہماری مسجد میں 4 مہینے لگائے ہوئے احباب کی تعداد تقریباً 60 تک ہے. 60 جی. اور چلے والے ساتھیوں کی تعداد تقریباً 10 ہے. سروزے الحمدللہ اکثر کے لگے ہوئے ہیں. مستورات میں بھی الحمدللہ ہمارے سروزے سے لے کر 3 مہینے تک, یعنی سروزے والے اور 15 یوم والیاں, اس کے ساتھ چلے والیاں اور یہ 3 مہینے والیاں مستورات الحمدللہ ہمارے ہاں موجود ہیں. ہماری مسجد اللہ پاک کی مہربانی سے کئی سالوں سے 5 اعمال سے اللہ پاک نے مہربانی فرمائی ہے اور ساتھی قربانی کر رہے ہیں. 5 اعمال سے الحمدللہ ہماری مسجد آباد ہے. ان کی ترتیب ہماری یہ ہوتی ہے اعمال کے کہ روزانہ الحمدللہ عصر کے وقت ہمارے ساتھی مسجد میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ایمان یقین کی بات ہوتی ہے. اس میں تقریباً 10, 12, 13, 14 تک ساتھی بیٹھتے ہیں. جب بات ختم ہو جاتی ہے تو پھر الحمدللہ ہمارے یہاں بازار بھی ہے اور محلے بھی ہیں, تو 2 ساتھیوں کی ہم جوڑے بنا کر بیچتے ہیں. تو ہمارے ساتھیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جس کسی کی ملاقات کے لیے ہم جاتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر تفصیل کے ساتھ ایمان یقین کی, قبر قیامت کی, جنت جہنم کا پورا مذاکرہ ہو جائے اور ذمہ داری کا احساس دلا کر ان کو نقد کسی تقاضے پر تیار کر دیں. تو الحمدللہ یہ ہمارا گشتوں کی ترتیب مغرب تک ہوتی ہے. مغرب کے بعد یہ ساتھی واپس آ جاتے ہیں. کچھ اور نئے ساتھی بھی الحمدللہ اس میں آ جاتے ہیں. اور حضرات سے تو سنا ہوگا جی کہ یہ جوڑیاں بنانا یہ صبح مشورے میں کر لیا کریں اور عصر میں بجائے کہ ہم بیٹھے تھوڑی ترغیب دیں. یہ وقت بھی ہمارا گشتوں میں لگے.
ٹھیک ہے نا جی یہی جوڑیاں پہلے سے بنا لیا کریں اور عصر میں ویسے ہی بیٹھنا ترغیب دینا. آج کل حضرات کی چاہت ہے کہ ہمارا عصر سے عشاء والا وقت یہ سارا نقل و حرکت میں استعمال. جی آگے چلے ماشاء اللہ. جی الحمدللہ اسی پر آ رہا ہوں, اسی طرح الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. یہ صبح کے اس میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو پھر مغرب کے بعد یہ کچھ یہ ساتھی ہوتے ہیں اور کچھ نئے ساتھی بھی آئے ہوتے ہیں, تقریباً 10-12 ساتھی ہوتے اس میں وقت ہو جاتے ہیں. تو پھر ہماری گشت ملاقاتوں کی ترتیب ہوتی ہے, بیٹھکوں میں جاتے ہیں الحمدللہ ساتھی. کچھ ہمارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو یہاں محلے میں ہمارے کو نہیں ملتے ہیں, دور کے علاقے میں بازاروں میں ہوتے ہیں, تو الحمدللہ ہمارے ساتھی وہاں بھی ہمت کر کے ادھر بھی پہنچ جاتے ہیں الحمدللہ, اور ان کے ساتھ وہاں بھی ملاقاتیں کرتے ہیں. پھر عشاء کے بعد الحمدللہ ہماری تعلیم ہوتی ہے. تو تعلیم الحمدللہ ہماری ساری کتابوں سے ہوتی ہے. رمضان کے مہینے میں فضائل رمضان سے, اور ابھی الحمدللہ آج کل حج کا زمانہ چل رہا ہے تو فضائل حج سے الحمدللہ یہ ساری کتابوں سے ہماری تعلیم ہوتی ہے. اس میں تقریباً 25, 30, 35 تک ساتھی الحمدللہ ہمارے بیٹھتے ہیں. تعلیم کے بعد الحمدللہ ہمارے مشورے کا عمل ہوتا ہے. اس میں تقریباً 25-30 تک ہمارے ساتھی, کچھ کبھی کم کبھی زیادہ, کبھی 20-25 تک ساتھی ہوتے ہیں. تو اس میں ہم سارے تقاضوں کو سوچتے ہیں. ایک تو ہمارے دائمی تقاضے ہوتے ہیں, وقتی تقاضے جیسے آج کل کا یہ جوڑ کا تقاضا تھا, ٹیچر حضرات کا جو تقاضا چل رہا ہے, اور اس کے علاوہ جو وقتی تقاضے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس جو ہمارے ہیں ان کے اوپر محنت کی, یہ سارے تقاضوں کو ہم سوچتے بھی ہیں اور ان کے اوپر عملی محنت بھی الحمدللہ کرتے ہیں. تو عشاء کے بعد تعلیم الحمدللہ ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ آدھا گھنٹہ ہو جائے, لیکن کبھی 20 کبھی 25 اس کے درمیان ہوتا ہے. ساری کتابوں سے, دونوں کتابوں سے. جی الحمدللہ ساری کتابوں سے بھی. آج کل ہم فضائل حج سے پڑھ رہے ہیں, رمضان کے مہینے میں الحمدللہ فضائل رمضان سے بھی تعلیم ہوتی تھی. تو عشاء کے بعد یہ مشورے کا عمل ہوتا ہے. تو کچھ ساتھی جو عصر تک بیٹھے ہوئے تھے انہیں گشت ملاقاتیں کر کے ابھی گھروں کو چلے جاتے ہیں, اور کچھ جو مغرب میں آئے ہوتے ہیں ان کے اوقات پورے نہیں ہوتے تو مزید گشتوں کی ترتیب کرتے ہیں. پھر فجر کے بعد ہمارا کوئی اس وقت عمل نہیں ہوتا ہے. جو ساتھی گشتوں میں الحمدللہ استعمال ہوتا ہے اور ان کی تشکیلیں ہو چکی ہوتی ہے, تو ان کی اجرا کے لیے اور انہیں جو ہمارے محلے انہیں تقسیم ہو چکے ہیں یا جن جن ساتھی کو ملنا ہے, جیسے حضرت نے ابھی فرمایا, تو اسی کے لیے فجر کے بعد ہم بیٹھ کر یہ ساری ترتیب اس وقت کرتے ہیں. اور کچھ ساتھی پھر اشراق تک بیٹھے رہتے ہیں, اپنی جو انفرادی ہمارے معمولات ہیں اس کو پورا کر کے پھر چلے جاتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ہمارے روزانہ کی یہ ترتیب ہوتی ہے. ہمارا مقامی حضرات نے فرمایا کہ ماشاءاللہ آپ کی خوب نقل و حرکت ہو رہی ہے. تو یہ تقریباً آپ کے 800 گھر بتائے. جی جی. تو ایسے تو 800 افراد, 180 گھر. تو ماشاءاللہ کتنے دنوں میں تمام گھر والوں سے ملاقات ہو جاتی ہے؟ یہ پہلے ہم نے کچھ وقت ایک ساتھ یہ ہوا تھا کہ ہم نے محلے ترتیب سے شروع کیے تھے کہ ایک ایک گھر کے ایک ایک پر سے ملایا جائے, ایک ایک گھر کے ایک ایک پر سے, جیسے ہمارے حضرات کی منشا ہے. تو ہماری تو یہی کوشش ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات کچھ ایسا تقاضا آ جاتا ہے جسے چلے کی جماعت طے کرنی ہوتی ہے, تو پھر یہ ترتیب ہم سے آگے پیچھے ہو جاتی ہے. اس وقت ہم تقاضے پر آگے پیچھے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں. تو فجر کے بعد الحمدللہ یہ ترتیب ہوتی ہے. پھر یہ تو روزانہ کی ترتیب ہوتی ہے. بدھ کے دن ہمارا الحمدللہ اپنا مقامی گشت ہوتا ہے. تو اس میں ہمارے کبھی 2 کبھی 3 جماعتیں بن جاتی ہیں, اور 8-10 ساتھی الحمدللہ اس میں ہوتے ہیں. استقبال کے لیے بھی ساتھی الحمدللہ, اور ذکر کے لیے سارے الحمدللہ جیسے ہمارے حضرات کی ترتیب ہے. تو مقامی گشت کے ساتھ دن ایک جو گشت ہم یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ملنے کے لیے الحمدللہ ہم انہیں تشکیل کر دیتے ہیں. اور بیرونی گشت ہمارا پیر والے دن ہوتا ہے. پہلے ہماری 3 جماعتیں جاتی تھی, لیکن بعض اوقات کچھ ساتھی تشکیل میں چلے جاتے ہیں تو کمزوری آ جاتی ہے. اس وقت ہمارا الحمدللہ بیرونی گشت 2 جگہ کرتے ہیں. ساتھی تو زیادہ ہے لیکن کچھ آتے ہیں, کچھ دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے آگے پیچھے ہوتے ہیں. تو یہ 2 جگہ الحمدللہ ہمارا بیرونی گشت ہوتا ہے. اور سروزے کے الحمدللہ ہماری ترتیب ایک ہر ساتھی کی کوشش ہوتی ہے, جیسے ہم نے حضرات کی طرف سے سنتے ہیں الحمدللہ کہ ہر ساتھی کوشش کرنے کے ساتھ پورا جماعت تیار کرتے ہیں. ہاں جی, 2-3 ساتھی جیسے ہمیں حضرت نے فرمایا 2-3 ساتھی پرانے ہوں اور 7-8 اسی ترتیب پر الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں. کبھی 7, کبھی 8, کبھی کم, کبھی زیادہ بھی. الحمدللہ پچھلے مہینے تقریباً 7 جماعتیں اللہ پاک نے مہربانی فرمایا اللہ کی پسند سے نکلی. تو جیسے رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے, محرم میں ہوتا ہے, تو تعداد زیادہ بھی ہو جاتی ہے, کبھی کمزوری بھی آ جاتی ہے. پچھلے 4 مہینے کے الحمدللہ ہمارے ایک تاریخ ہم مقرر کرتے ہیں. تو اس کے لیے الحمدللہ ساری ساتھی محنت کرتے ہیں, گشت ملاقاتیں کرا کے دعائیں بھی مانگتے ہیں اللہ پاک سے. تو پوری جو ہماری جماعت کی نیت کی ہوئی ہے اللہ پاک کو مہربانی فرمائے اس جماعت کو. تو ہی اس سال میں کتنی مرتبہ چلے 4 مہینے کی؟ یہ الحمدللہ پچھلے سال کو ہم نے لگایا 2021 میں, اگست 2021 سے یہ کیا نام ہے 2021 میں. پورے 1 سال کے دوران ہماری 7 جماعتیں الحمدللہ اللہ پاک کی مہربانی سے چلے 4 مہینے کی نکلی. ابھی اس سال جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے اگست سے, اگست تک ہم حساب لگاتے ہیں.
تو ابھی اگست سے شروع ہے. ابھی الحمدللہ اس وقت تک ہماری 4 جماعتیں 4 مہینے کے اللہ پاک کے راستے میں اللہ پاک کی مہربانی سے نکلی ہوئی ہے, اور باقی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ 3-4 جماعتیں اور نکل جائے. ابھی مئی چل رہا ہے, جون جولائی اگست تک انشاءاللہ یہ تعداد ہماری پوری ہو جائے گی. اور 7 مہینے کا الحمدللہ یہ تقاضا بھرپور پہلے سے چل رہا ہے. 2008 میں الحمدللہ اللہ پاک نے مہربانی فرمائی تھی, ہمارے اپنی مسجد کی بنیاد پر پوری جماعت کے مرون میں الحمدللہ کام کر کے واپس آئی تھی 2008 میں. پھر 11-12 میں الحمدللہ ہم اپنی مسجد کے کچھ ساتھی تھے, کچھ 1-2 ساتھی کو ہم نے آگے دوسری مسجدوں سے لیا, تو پھر یہ تنزانیہ قطر میں کام کیا جماعت والوں نے, اور ابھی 15-16 میں ہماری جماعت موزمبیق میں کام کر کے واپس آئی. اب الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھی کوشش کر رہے ہیں کہ اجتماع تک ایک اور جماعت سال مہینے کے تیار ہو جائے. اب خدا بھی دعا کر لے کہ اللہ پاک اس تقاضے کو بھی پورا فرما دے. تو یہ جماعتیں اب تیار فرماتے ہیں, اس میں ماشاءاللہ سال لگائے علماء بھی ہوتے ہیں. جی الحمدللہ ہمارے پاس 4 علماء اپنے محلے کے جو ہے 4 علماء ایسے ہیں جن کے سال لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو آپ کے ساتھ ماشاءاللہ مستقل جڑتے ہیں, مستقل طور پر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں الحمدللہ. ہمارے ساتھ تعلیم میں, گشت میں, منقل مشورے میں, یا ابھی الحمدللہ آئے ہوئے مجمع میں بیٹھے ہوئے شب جمعہ بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ آتے ہیں. ویسے منگل میں کتنے علماء کرام ایسے جن کا سال لگا ہوا ہے آپ کے منگل میں؟ تو ہماری تعداد زیادہ ہے, لیکن ہمارے اپنی مسجد کے 2-3 ساتھی ہے تو الحمدللہ مستقل کوشش کی, ہماری بھی کوشش ہوتی ہے, اور یہ حضرات الحمدللہ ہمارے ساتھ پڑے سے فرما رہے ہیں, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہر منگل مشورے پر. یہ جو آپ کے ہدف ہے سال کا, پچھلے سال آپ کے 7 جماعتیں چھلے کے نکلی, تو اگر آپ حضرات نہیں ہے کہ اس کو ہم دگنا کریں 14 جماعتیں نکل جائیں تو ہماری محنت بڑھ جائے گی. اگر وہی ہدف ہے تو پھر تو یہ جو 7 جماعتیں پچھلے سال چھلے کے نکلی, تو اگر اس سال اس کو دگنا کرنے کی نیت کریں گی تو انشاءاللہ محنت بڑھ جائے گی, جماعتیں بھی نکلیں. ہم تو یہی کوشش کر رہے ہیں. ابھی الحمدللہ ہم نے ابھی جو رمضان سے پہلا ہمارا چلا تھا, ہمارے اپنی مسجد کا امام صاحب مولوی صاحب سال بھی الحمدللہ لگایا ہوا ہے, ابھی جوڑ بھی آیا ہوا ہے, اب بھی ہمارے ساتھ تھا. تو یہ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی تعداد کو دگنا, ہم تگنا کی کوشش کر رہے ہیں. آپ حضرات بھی دعا کر لیں کہ اللہ پاک کی تعداد کو آگے بڑھائے. گھروں کے اعمال کے لیے کیا فکر؟ گھروں میں الحمدللہ ہمارے ہاں تو مستورات کا تعلیمی حلقہ ہے, اپنا مستقل کا تعلیمی حلقہ ہے. پیر کی دن ہمارا حلقہ لگتا ہے, اتوار والے دن فجر کی نماز کے بعد ہمارا مشورہ ہوتا ہے. اس میں اعمال کی ترتیب ہوتی ہے کہ استقبال کون کرے گا اور تعلیم کون کرائے گا. اور کیا نام ہے, تو جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں ان کی اکثر کے گھروں میں الحمدللہ تعلیم ہوتی ہے. کتنے گھروں میں؟ یہ تو گھر کو جب سے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے گھر 180 ہے, پرانے ساتھی تقریباً 60 تک ہے. 60 میں تو نہیں لگتا ہے, تقریباً 20-25 ہمارے ساتھی ایسے ہیں کہ ان کے گھروں میں الحمدللہ تعلیم کا عمل ہوتا ہے. بڑے 20-25 گھر ایسے ہیں. اچھا, آپ حضرات نے کوشش کی ہوگی کہ مستورات کی جماعت بھی, جو ماں محرم مستورات کی جماعت نکلتی ہے, وہ بھی آپ کی مسجد سے پوری جماعت نکلے؟ جی الحمدللہ اکثر ہمارے اپنی مسجد سے پوری جماعتیں نکلتی ہے. ابھی الحمدللہ ہماری ایک جماعت اس وقت یوگنڈا میں کام کر رہی ہے, تو اس میں 2 ساتھی ہمارے اپنی مسجد کے ہیں. 3 مہینے میں گئی ہوئی ہے, 14 جون کو انشاءاللہ ان کا وقت پورا ہوا, واپس آ جائیں گے انشاءاللہ. تو چلے کی بھی الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں. ابھی 15 کی مستقل پوری ایک جماعت ہماری اپنی مسجد کی بنیاد پر کام کر کے الحمدللہ ڈیرہ غازی خانے کی تشکیل دی, واپس آئی ابھی 15 کی جماعت کی. اچھا, آپ حضرات نے ماشاءاللہ فرمایا کہ ہمارے ہاں عشاء کو تعلیم بھی ہوتی ہے ساری کتابوں سے تفصیلاً 20-25 منٹ, پھر اس کے بعد ماشاءاللہ آپ کے اتنے ڈھیر سارے ساتھی ہیں تو تفصیلاً آپ مشورہ بھی فرماتے ہیں. تو آپ نے بھی سنا ہوگا حضرات سے کہ اگر ممکن ہو تو اچھا ہے کہ 2 عمل اکٹھے نہ ہو, مشورہ الگ ہو, تعلیم الگ ہو. تعلیم بھی تسلی سے ہو جائے گی, اس کے بعد جو ساتھی نقل و حرکت میں جانا چاہتے ہیں تو محلے میں گنجائش ہوتی ہے اس وقت ملاقاتوں کی, اور فجر میں سارے ساتھی مل کے یکسوئی سے مشورہ فرما لیں. تو اس پہ تو آپ نے غور فرمایا ہوگا. جی بھی الحمدللہ رائمل کے جوڑ میں جیسے آپ نے فرمایا, حضرات نے بھی فرمایا, ہم نے سنا اس بارے میں ساتھیوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا. ہماری بڑی بیٹی الحمدللہ مسجد کی جو ساری پرانے ساتھی تھے, اور کچھ عملی طور پر ہم نے اس پر کام بھی کیا. فجر کا مشورہ جیسے حضرات کہتے ہیں, اور عشاء میں تھوڑا سا 2 عمل ایک وقت پر نہ آ جائے, تو ہم نے کوشش بھی کی. لیکن یہ ہے کہ کچھ مجبوری ہماری ایسے ہے کہ ہمارے ساتھی زیادہ تر یہ حاضر حضرات تھے, تو فجر کے وقت دن کا ہم نے کوشش کی, شروع بھی کی, لیکن وہ قابو میں نہیں آ رہا تھا. تو پھر مجبوری کے درجے میں ابھی ہم عشاء میں دونوں عمل کر رہے ہیں. آپ حضرات دعا کر دیں, ہو جائے گی, اللہ پاک کی ذات سے امید ہے یہ بھی قابو ہو جائے انشاءاللہ. اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر دے. جی اگلی مسجد والے آ جائیں, مسجد لطیف شاہ استاد. اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر دے, اللہ آپ کو اور برکت دے ماشاءاللہ. السلام علیکم. اس کے بعد جامع مسجد FC باڑہ والے احباب ہیں جی, انہوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے, ہماری مسجد عبداللطیف شاہ GT روڈ شغل محلہ جو ہے اس میں واقع ہے. تقریباً 1990 سے اس مسجد میں کام کی شروعات ہو گئی ہے.
GT रोड का इलाका है, लोग भी सख्त हैं और काम का रफ्तार भी कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से इस मस्जिद में काम शुरू हो गया है काम बढ़ता ही रहा है। मस्जिद एक चबूतरा था, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की आबादी भी बढ़ गई और मस्जिद के साथ जो है मस्जिद को आबाद करने वाले भी बढ़ गए हैं। इब्तिदा में हमारी मस्जिद में तकरीबन 10-12% नमाजी लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की बदौलत अब ये तकरीबन 80-85 तक ये तादाद पहुंच गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, काम की तरतीब ये है कि सुबह तकरीबन तहज्जुद के वक्त में अक्सर शादी आ जाते हैं। तहज्जुद और अपने तस्बीहात और तिलावत और अमाल उसकी तकमील करते हैं। फिर सुबह की नमाज के बाद हमारा मशवरा होता है। मशवरा में पहले शादी की सारी तरगीब बयान कर लेता है, फिर इसके बाद जितने भी तकाजे हैं, रायविन के तकाजे हैं, हमारे अपने मरकज़ के तकाजे हैं, हमारे अपनी मस्जिद के तकाजे होते हैं, हमारे अपने मंगल के जो तकाजे होते हैं, भरपूर तरीके से तकाज़ों पर यानी साथियों को मौका दिया जाता है। हर साथी अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए तकाज़ों को खूब सोचता है और इसकी इजरा के लिए अपनी पूरी सलाहियतों को बरोकार लाते हैं और अपने साथियों से भी यानी जिन साथियों में जो इस्तेदाद होती है साथियों की इस्तेदाद को भी बरोकार लाते हैं। कोशिश होती है कि हमारे मजमे में जो सलाहियत है, जान लगाने का, माल लगाने का, वक्त लगाने का जो सलाहियत है, हर साथी का सलाहियत सही वक्त पर और सही मौका पर और सही तरीके से लग जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत से फ़ायदे। ये सरकुल सब कुछ पूछ तीन चिल्ले वाले साथी मस्जिद चूँकि मुज़ाफ़ात में हैं तो साथी लोग आते रहते हैं। तकरीबन इस वक्त 29 साथी हैं, लेकिन 50-60 तक साथियों ने वक्त लगाए हैं। बाद लोग आ जाते हैं, फिर वो नक़ल मकानी की वजह से यहाँ से चले जाते हैं और लोग आ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पुराने साथी जो है 29 की तादाद में हैं। चिल्ले वाले साथी 6 साथी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह घरों की तादाद कितनी है? घरों की तादाद 120 है और नमाजियों की तादाद 310 है, यानी जो बालिग़ अफराद हैं 310 तादाद है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मस्जिद में काम शुरू हो गया है कभी मकामी गश्त कता नहीं हो गया, तरतीब से काम हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह कभी 2 गश्त, कभी 1 गश्त, कभी 3 गश्त भी निकल जाते हैं और बैरूनी गश्त का भी अहतमाम होता है। तकरीबन 25 के करीब ऐसी मसाजिद है जो साथियों की कोशिश की वजह से वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न कुछ आमाल शुरू हो गए हैं, यानी उन मसाजिद में आमाल शुरू हो गए हैं। बैरूनी गश्त के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ तबक़ात को भी देते हैं, जैसे हमारे करीब ये जो खाना बदोश लोग हैं GT रोड पे और रिंग रोड पे, इनकी बस्तियाँ हैं, इनकी कॉलोनियाँ हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों को लेना अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा ऐसा हो गया कि वहाँ पर मेहनत हो गई, मस्जिद भी बन गई और नमाजी भी हो गए, वहाँ कुरान की तदरीस भी शुरू हो गई और वहाँ से खुरूज भी हो गया, साथियों की जमात बन गई। उन साथियों को लेकर अपने मस्जिद में ले आए, उनकी तरबियत भी की, उनको खाना भी खिलाया और उनको जो है काम भी समझा दिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से 4 महीने और औकात के लोग भी लग गए। वो जो खाना बदोश हो उनका भी मिजाज यही होता है, आते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में काम का तारफ़ हो गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हमारी मेल जो रहती है और हम कोशिश ये करते हैं कि 2 महीने 1 महीने के बाद एक दूसरे मस्जिद वाले को जो हमारे मंगल में हमारे साथ जो शादी होते हैं उनको इस तकाजे पर ले लें। हमारी करीब बस्ती है सरदारगढ़ी, फिर हमने इस तकाजे को उन साथियों के हवाले कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी मेहनत कर दिया, उनको भी फ़ायदा हो गया और इनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों को जो माशरे के गिरे पिड़े लोग हैं और उनको लोग इस तरह अहमियत नहीं देते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी वजह से उनसे भी वसूलियाँ भी कर दी और काम का इजरा भी हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे महल्ले में इस वक्त 3 चिल्ले वाले साथी 29 है जी, 29 है जी। अच्छा, आपके यहाँ माशाअल्लाह से रोज़ा निकलने का चिल्ले वाले 6 साथी हैं। चूँकि ये मुज़ाफ़ात है और लोग कुछ लोग आ जाते हैं हमारे साथ वक्त लगा लेते हैं, फिर वो नकल मकानी कर लेते हैं या फिर लोग किराए पर रहते हैं, तो इस वजह से साथियों की तादाद बढ़ती रहती है, घटती रहती है, मुस्तकिल नहीं रहती। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की तरतीब है। तकरीबन 4 महीने की पूरे साल में आपके यहाँ कितनी जमातों का खुरूज हुआ? तकरीबन 4 जमातें तो चिल्ले की निकली हैं
اور ابھی بھی ایک جماعت ہمارے وقت میں چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہماری جماعت جو ہے مشورے والے جو قریب قریب بستیاں ہیں, جو محلے ہیں جس میں پرانے ساتھی کم ہیں یا اس میں کام کی ترتیب نہیں ہے, اس محلے کو بھی ہم لیتے ہیں اور وہاں سے خروج کی اور وہاں کی کام کی ترتیب کی ہم کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ اس کا بہت مثبت نتیجہ نکلتا ہے. کبھی کبھار تو آپ نے یہ کوشش بھی کی ہو کہ دور سے دور جو ہمارے تقاضے ہیں وہاں کے لیے بھی آپ نے جماعت تیار کی ہو؟ الحمدللہ ہمارے مسجد میں یہ مستقل تقاضا چلتا رہتا ہے. ساتھیوں کی مزاج یہ ہے کہ ہر ساتھی ایک دوسرے سے قربانی میں بڑھے. اگر چلے کی جماعت جا رہی ہو تو ترغیب چلتی ہے کہ دور سے دور جانا ہے. بیرونی گشت کا تقاضا ہو تو ساتھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھی دور سے دور چلے جائیں. ایک گشت ہو تو دو گشت وجود میں آ جائے. چلے کی جماعت آپ کی دور سے دور کون سے تقاضے پہ تشریف لے گئی تھی؟ مختلف تقاضے جو ہمارے حضرات ہمیں ہمارے حوالے کرتے ہیں یا ہم یہاں مشوروں میں سنتے ہیں یا رائمنڈ سے اس کا جو ہے ہمارے حضرات کے ذریعے وہ تقاضے ہم تک پہنچتے ہیں. خصوصاً یہ جو بلوچستان کے دور دراز علاقے جہاں پر مختلف قسم کے حالات ہوتے ہیں, بارش نہیں ہوتی اور خشکسالی ہوتی ہے یا ایسے دوسرے قسم کے حالات, ایسے علاقے جہاں تک شادیوں کی پہنچ نہیں ہوتی. پچھلے سال لسبیلا کا ایسا علاقہ جہاں تک انسان کی یعنی پہنچ بہت مشکل تھی. ہمارے ساتھیوں نے 2-3 دن جو ہے وہ پیدل سفر کر لیا اور اس علاقوں تک پہنچ گئے. وہاں مقامی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تک کوئی آیا نہیں اور جو آ جاتا ہے نا اس کے نکلنے کا راستہ نہیں. لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس جماعت کو وہاں استعمال بھی کر دیا اور وہاں سے خروج بھی ہو گئی. ماشاءاللہ آپ کے ساتھی ہمت والے ہیں تو بیرون اور اندرون میں بھی تو آپ کے ساتھی گئے ہوں. الحمدللہ جی, محنت ہوتی ہے اور جب محنت ہوتی ہے تو اللہ اس کا نتیجہ بھی دیتا ہے. جب سے کام شروع ہو گیا ہے الحمدللہ مجمع بڑھتا ہی رہتا ہے. 2000 یعنی ہمارے بستی سے تقریباً 93 میں 1.5 سال کی جماعت گئی تھی. پھر الحمدللہ 2004 میں جماعت گئی اور پھر الحمدللہ 2007 میں جماعت گئی ہے, 2009 میں جماعت گئی ہے, 2012 میں جماعت گئی ہے اور 2017 میں جماعت گئی ہے. 2019 میں الحمدللہ بیرون کی جماعت گئی ہے اور ابھی بھی ہمارے محلے کی جماعت بیرون کے لیے تیار ہے. الحمدللہ 9 ساتھی ہیں اور ان کا تفقد بھی ہو گیا رائمنڈ سے, یہاں سے حضرات سے, اور 2 جون کو ہمارا یعنی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے, خروج ہے الحمدللہ. یہ سال 1.5 سال سے ماہانہ مشورے میں ایک تقاضا چلتا ہے کہ ہر مسجد والے مہینے کی 1 تاریخ مقرر فرما لیں اور سارے ساتھی مل کر اس تاریخ سے چلے کی جماعت نکالیں. یہ تقاضا بھی چلتا ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ جی یہ تو مستقل تقاضا ہے کہ افرنش سے یہ تقاضا چلتا ہی رہتا ہے. تو ہمارے ہر ساتھی کا اپنا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. یعنی فروری سے ہماری جماعت نکلتی ہے تو اپنے مسجد کے اور جو ارد گرد مضافات کے جو لوگ ہیں ہم اس پر محنت کرتے ہیں, پوری جماعت نکلتی ہے. پھر ہماری دوسری جماعت اکثر جو ہے وہ اپریل میں نکلتی ہے. جون میں جو اساتذہ کرام ہیں یا جو تعلیم سے منسلک لوگ ہیں ان کی جماعت نکلتی ہے. اور اس طرح اجتماع کے موقع سے اور جوڑ کے موقع سے الحمدللہ یعنی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہے. چلے کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ 2-3 ساتھی پرانے ہوں اور اس کے ساتھ 4, 5, 6, 10 جماعت جو ہے وہ نئے ساتھیوں کے ہوں تاکہ اللہ آپ کو جزا خیر دے. اللہ آپ کو بہت جزا خیر دے. اگلی مسجد والے آ جائیں ماشاءاللہ. اس کے بعد ماشاءاللہ جو جامع درویش کے ساتھی ہے وہ تیار ہے. السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس بھائی ہم جامع مسجد سی باڑہ سے آئے ہیں. ہمارے الحمدللہ 30 پرانے ساتھی ہیں اور ابھی تقریباً 12 ساتھی جماعت میں آئے ہیں. الحمدللہ ہمارا ابھی بھی تقریباً اس 2 ماہ میں ہمارے 20 ساتھی 3 چلے اور 1 چلے سے آئے ہیں اس 2 ماہ کے اندر ماشاءاللہ. اور ابھی بھی 6 ساتھی جو ہے چلے میں چل رہے اور 4 ساتھی 3 چلے میں چل رہے ہیں. الحمدللہ ہمارا جو ہے ادھر مسجد میں یعنی پیر کے دن جو بیرونی گشت ہوتے ہیں ہمارے 3 مساجد ہے, ایک جامع مسجد ہے اور 2 جو ہے نا چھوٹے مسجد ہیں. آپ کی جو مسجد ہے یہ FCC سے متعلق ہے؟ جی جی جی. اس جامع مسجد میں جو ہے نا یہ پیر کے دن جو ہے نا گشت ہوتے ہیں. یہ 2 چھوٹے مسجد میں ہر ایک مسجد کے لیے ہم نے 4 ہفتے مقرر کیے ہیں. اس میں 4 ہفتے ہر 4 ہفتے تقریباً اس میں ہم بیرونی گشت کرتے ہیں. 6 ساتھی 8 ساتھی اس سے کم زیادہ.
اور پھر اس کی جو ہے نا اس کے بعد یہ 2 مسجد ہمارے اندر ہے جو چھوٹے مسجد ہے. اس کے بعد باہر والا جو 2 مسجد ہے اس میں بھی اس طرح ہم اس ترتیب سے چلتے ہیں کہ وہاں پر گشت ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا بدھ کے دن جو گشت ہوتا ہے ہمارا وہ بھی اس طرح گشت ہوتا ہے. ہمارا یہ عشاء کی نماز سے پہلے ہمارا گشت ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا بیان ہوتی ہے. اور الحمدللہ ہر ہفتے جو ہے نا ہمارا سیروزے کا جمعہ ایک تو لازماً ہوتے ہیں الحمدللہ, اور 2 اور 3 بھی بن جاتے ہیں. اور ہمارے جتنے بھی مساجد ہیں اس باڑہ کے گرد نواح میں در آدم خیل تک, اس میں ہمارے الحمدللہ ساری جگہوں پر تعلیم ہوتی ہے. عشاء کے وقت بھی تعلیم ہوتی ہے الحمدللہ, اور ظہر کے وقت بھی تعلیم ہوتی ہے. اور الحمدللہ تقریباً 3 جگہوں سے ہماری جو ہے نا یہ سیروزے والا جماعت بنتی ہے, 3 جگہوں سے الگ الگ. تو پھر یہ الحمدللہ استعداد کی بات ہے, محنت کی بات ہے. اگر زیادہ محنت ہو جائے تو ہفتے میں ہمارا 3 مساجد نکلتے ہیں, یہ ایک تو ہوتا ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ کے ہاں ماشاءاللہ نمازی حضرات کتنے ہیں؟ نمازی کتنے ہیں؟ نمازی حضرات الحمدللہ تقریباً 150 250 تک ہمارے ہوتے ہیں الحمدللہ. تقریباً 80%, 90%, 100% کتنے ماشاءاللہ نمازی؟ الحمدللہ یہ جو نا اس میں جتنے بھی حضرات ہیں اکثر تعلیم میں بیٹھتے ہیں, اور جو نسبت ہے. اور یہ ہم جو نا دیکھتے ہیں نا جو چھٹی کے لیے اپنے چھٹی کے لیے جو نا اس کے لیے ہم آگے پیچھے ہوتے ہیں, اپنی چھٹی کو دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ہم پھر جو نا سیروزہ بھی لگاتے ہیں, اور اپنا چھٹی جو نا نکال کر چلا لگاتے ہیں. اپنی چھٹی کو جو نا پہلے سے ہمیں تقریباً یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے دسمبر میں یہ 2 ماہ چھٹی ہوتے ہیں, یا مطلب جنوری میں ہمارے چھٹی ہوتے ہیں. تو ہم اس کے لیے اس کے نسبت سے ہم جو نا یہ پہلے سے مقرر کرتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس چھٹی جو نا چلے کے لیے اور 3 چلے کے لیے لگاتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا اس کے ساتھ جو ہے نا ہمارا اندرونی جو 30 ہے, ہاں 3 چلے کے ساتھیوں کے تعداد 30 ہے تقریباً الحمدللہ سارے جوڑتے ہیں. اور مشورے بھی ہم تقریباً 18-20 تک ہمارے مشورے میں بیٹھتے ہیں. آپ حضرات نے اندرون سال کی بھی کوشش کی ہوگی؟ جی اندرون سال والے ساتھی بھی ہمارے ساتھ ہے, اور ابھی بھی الحمدللہ کچھ ساتھیوں کا باہر کا ارادہ ہے 7 ماہ کے لیے الحمدللہ, اور میرا خود بھی ارادہ ہے الحمدللہ. بتائیں کہ روزانہ کی کیا ترتیب ہوتی ہے آپ کی عصر سے عشاء دیر تک؟ ہمارا روزانہ کا ترتیب یہ ہے کہ ہم عشاء کے بعد جو ہے نا ظہر کے وقت ہم تعلیم کرتے ہیں, اور تینوں مساجد میں ظہر کے وقت تعلیم ہوتی ہے, اور ایک مسجد میں عشاء کا تعلیم نہیں ہوتی ہے. پھر 2 مسجد میں جو ہے نا عشاء کا تعلیم بھی ہوتی ہے. اور یہ ترتیب ہمارے اس طرح بنتے ہیں کہ عشاء کے بعد جو ہے نا ہم مشورہ کرتے ہیں, اور مشورہ اس طرح ہمارے اس طرح ہوتے ہیں کہ امیر صاحب پہلے جو ہے نا کسی ساتھی کو کہتے ہیں کہ بھئی ترغیب دے دو, 8-10 منٹ ترغیب دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا ہمارا پھر اس طرح یعنی روزانہ گشت کے لیے 2 ساتھیوں کو جو ہے نا لگاتے ہیں کہ بھائی آپ نے ادھر بات کرنی ہے, وہاں پر بات کرنی ہے. تو اسی ترتیب سے ہمارا روزانہ پورے ہیڈ کوارٹر میں جو ہے نا بات ہوتی ہے. 20 دن کے اندر ہر ساتھی کے ساتھ الحمدللہ بات ہوتی ہے. اور جو ہے نا پھر دوبارہ صبح کے یعنی اگلے دن عشاء کے وقت ہماری کارگزاری ہوتی ہے. تعلیم کے بعد مشورے کے بعد ہماری کارگزاری ہوتی ہے کہ بھائی کتنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے نا بات ہوئی ہے. الحمدللہ ایسے ساتھی ہے کہ وہ 40 سے لے کر 50 تک ساتھیوں کے ساتھ جو ہے نا روزانہ دعوت چلاتے ہیں. آپ کے جو ذمہ دار ساتھی ہیں, جو کمانڈنٹ ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہوگا, ان کو بھی کارگزاری سناتے ہوں گے؟ جی وہ تو اس کے الحمدللہ کبھی کبھار ہوتے ہیں, مگر ہے حضرات بہت ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہماری نا تبلیغ حضرات کے ساتھ اس کی نسبت ہے, تعلیم میں بیٹھتے ہیں الحمدللہ. اور جو ہے نا منگل مشورہ ہمارا ہوتے ہیں 8 سے 6 ساتھ جو ہے نا منگل مشورے میں جاتے ہیں. اور وہاں پر مرکز کے جو کارگزاری ہے وہ ہم عشاء کی تعلیم کے بعد مشورے میں وہ کارگزاری ہم سناتے ہیں. ماشاءاللہ, تقبل اللہ, اللہ آپ کو بہت جزا خیر. آ جائیں جامعہ درویش والے ساتھی, اگر گورنمنٹ کالج کے نوجوان ہوں کارگزاری کے لیے تو وہ بھی آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ منگل نمبر 9 مسجد درویش کی کارگزاری ہے, مدرسہ بھی ہے اور مسجد بھی ہے. پہلے جو محلے کی کارگزاری ہے تفصیل ہے, اس میں جو 7 منسلک گھر ہے اس کی تعداد ہے 68, اور اس میں جو بالغ افراد کی تعداد ہے وہ ہے 127. سیروزہ لگائے ہوئے ساتھی کی جو تعداد ہے وہ 45 ہے, اور 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی کی تعداد ہے 5. اور ابھی جو مدرسہ ہے اس میں جو طلباء کی تعداد ہے وہ ہے 1200.
اساتذہ جو ہے ان کی تعداد ہے 41 اور سال لگائے ہوئے علماء جو ان کے تعداد ہے وہ ہے 9۔ اچھا، ہمارے 5 اعمال شکر الحمدللہ ہوتے ہیں، تو خصوصاً یہ جو رمضان اور شعبان کے دن میں اعمال نہیں ہوتے تھے، تو جو روزانہ جوڑ کے ساتھ ہی انہوں نے محنت کر کے 2021 میں محلے والے کے اوپر محنت کر کے، اور شکر الحمدللہ ابھی بھی 5 اعمال جب طلباء چھٹی پر ہوتے ہیں تو وہ اعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، جو 5 اعمال کی ترتیبیں ہمارے اس طرح ہے کہ صبح کا مشورہ جو ہے نا ہمارا ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد، اس میں صرف محلے والے ہیں۔ یہ جو ترتیبیں ہیں یہ مفتی حجیر صاحب نے بنایا تھا کہ جو محلے کا مشورہ ہے وہ فجر کی نماز کے بعد ہوتا ہے، اور جو طلباء ہے ان کا جو مشورہ ہے وہ رات کو 10:30 بجے جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو ان کا مشورہ ہوتا ہے۔ جو محلے کا فجر کے بعد ہمارا مشورہ ہوتے ہیں اس میں تقریباً 4 سے 15 تک ساتھی ہوتے ہیں، اور جو طلباء کے جو مشورہ ہے اس میں بھی 25 سے 30 تک کے ساتھی ہوتے ہیں۔ یہ اس کی گزارش ہے کہ آپ پہلے اپنی مسجد کی کارگزاری سنا لیں پھر مدرسے کی بات کریں۔ اصل میں یہ مسجد مدرسے کے عنوان سے دونوں ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا ہمارا 5 اعمال کی ترتیب اس طرح ہے کہ مشورے 2 ہوتے ہیں، اور جو تعلیم ہے ظہر کی نماز کے بعد ہماری تعلیم ہوتی ہے، اس میں تقریباً جو جتنے ہیں مارکیٹ والے ہیں اور محلے والے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور جو طلباء کے لیے جو تعلیم ہوتی ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہوتی ہے۔ ہمارا جو ہے گشت ہے، مقامی گشت ہے، وہ بدھ کے روز جو ہے نا ہوتے ہیں، اور بیرونی گشت جو ہے نا ہمارا موتی مسجد یہ جو صدر ہے وہاں پر ہوتے ہیں۔ اس طرح ہمارا جو طلباء کے لیے 24 گھنٹے کا ترتیب ہے وہ بھی ہے، اس میں جو ہے نا طلباء بھی ہوتے ہیں، ساتھ علماء بھی ہوتے ہیں، اور محلے کے ایک ساتھی لازمی ساتھ جاتے ہیں، اور مہینے کے جو پہلا شب جمعہ ہے سارے طلباء وغیرہ ادھر آتے ہیں شب جمعے کے لیے، اور جو 3 شب جمعہ ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں، اور جو محلے کے ساتھی ہے وہ تو آتے شب جمعے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کے ماشاءاللہ گزشتہ جو بھی چھٹیاں گزری ہیں کتنے طلباء چلنے میں گئے اور کتنے علماء سال میں گئے؟ جی، اس مرتبہ جو منگل نیوے کے ساتھی انہوں نے اکرام کیا تھا، جو دور حدیث کے ساتھی تھے، اس میں 87 طلباء کے ارادے آئے تھے، جس میں سے 41 طلباء نے چلے لگا دیا، اور 2 علماء جو ہے نا سال میں چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ 2 علماء ابھی عنقریب جو ہے نا وہ بھی سال شروع کرنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ 24 گھنٹے کی کتنی جماعتیں جو 3 شب جمعے اس میں نکلتی ہیں؟ 24 گھنٹے طلباء کی جی کتنی نکلتی ہے؟ یہ 3 بھی جماعتیں جاتی جس میں 6 ساتھی ہوتے ہیں نا، اور زیادہ بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک جماعت بن جاتی ہے، باقی گھر جب جاتے ہو۔ جب یہ طلباء چھٹیوں میں چلے جاتے ہیں تو آپ مسجد والے مدرسے کا اور مسجد کا کام سنبھال لیتے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ یہ جو میں نے بتایا تھا جس طرح کہ روزانہ جوڑ والے نے محنت کر کے محلے والے کو فکر مند کر کے، اور شکر الحمدللہ ابھی وہاں پر جو ہے نا 5 اعمال ان کی چھٹیوں کی، جب وہ چھٹی پر ہوتے تو 4 اعمال وہاں پر ہوتے۔ ماشاءاللہ۔ کب بولا؟ گورنمنٹ کالج والے ہیں جی؟ آ جائیں ماشاءاللہ، گورنمنٹ کالج کے نوجوان آ جائیں، اپنے انٹرنل ہاسٹل یا ایکسٹرنل ہاسٹل کے تھوڑے حالات رکھتے ہیں ماشاءاللہ، آ جائیں تشریف لائیں۔ اس کے بعد منگل مشوروں والے ساتھی تیار ہیں، پہلے گڑی قبردین والوں کو موقع ملے گا، اس کے بعد انشاءاللہ یہ نوے قلعے والوں کو موقع ملے گا، رشید گڑھی والوں کو بھی دیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے گورنمنٹ کالج میں انٹرنل ہاسٹل ہے، کچھ باہر ایکسٹرنل ہاسٹل بھی ہے۔ انٹرنل ہاسٹل میں جو مسجد ہے اس میں 5 عمل ہوتے ہیں، صبح کے نماز کے بعد مشورہ ہوتا ہے، الحمدللہ ساتھی بیٹھ جاتے ہیں، اور 3 ساتھی چلنے کے ہیں، ابھی جو پچھلے سال چلے لگا کر آئے ہیں، اور نئے ساتھی پہ جڑ جاتے ہیں، الحمدللہ 10-15 تک ساتھی ہو جاتے ہیں۔ عشاء کے بعد تعلیم کا عمل ہوتا ہے، 20 منٹ 25 منٹ تک الحمدللہ ہو جاتی ہے، اور جو کالج کی ترتیب ہوتی ہے ابھی چونکہ پریپس چل رہی ہے، ایگزام شروع ہونے والا ہے، جون میں ایگزام انشاءاللہ، تو ابھی تو اصل کے بعد بھی گشتیں ہو جاتی ہے، لیکن جب کلاسز کے دوران جو ہے اکثر اکیڈمی ہوتی ہے، تو مغرب کے بعد عشاء کے بعد ملاقاتوں کی ترتیب ہوتی ہے، اور گشت اپنا گشت الحمدللہ جو پورا ہاسٹل ہے اور قریب جو ہمارے ایڈمن بلاک ہے اس میں بھی گشت چلا جاتا تھا، اور جو سیکیورٹی والے تھے اس کو بھی جوڑ لیتے ہیں، اور خدمت والے کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیتے تھے۔
اور جو بیرونی گشت ہے وہ دلزاق روڈ پہ وٹ پگا کے قریب جو ایکسٹرنل ہاسٹل والے بھی ہیں اور انٹرنل والے بھی ہیں وہ اپنے اپنے بیرونی گشت کرتے ہیں. ابھی الحمدللہ ہماری 7 بیرونی گشتیں ہیں, ایک انٹرنل کی 6 باہر. روزہ آپ کا کتنا نکل جاتا ہے؟ سے روزے کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ جو مطلب انٹرنل ہاسٹل والے ہیں اگر اس کی اپنی پوری جماعت تیار ہو جائے تو اس کو وہاں ہدایات سنا کر چلے جاتے ہیں, اور جو ایکسٹرنل والے ہیں وہ اپنی قریب قریب جو مساجد ہے اس کے ساتھ جڑ لیتے ہیں. اکثر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ محلے الحمدللہ وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں, ہم اکٹھے چلے جاتے ہیں, یا بیرونی گشت جو اصولی ہوتے ہیں اس کو بھی اپنے ساتھ جڑ لیتے ہیں. اور جو بازار ہے اس میں تعلیمی حلقے الحمدللہ اس ترتیب سے ہے لگ رہے ہیں کم و بیش, وہ اپنی خود بھی لگا رہے لیکن ہم بھی اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, تو اس کے ساتھ ہی بھی اکثر ہمارے ساتھ چلے جاتے ہیں. یہ ترغیب تو چلتی ہوگی کہ جیسے حضرات فرماتے بھائی طلبہ صرف طلبہ نہ جائیں بلکہ وہ مخلوط جماعت ہو, عوام بھی ہو, 5-6 طلبہ ہو تو 5-6 عواموں سے روزے میں بھی اور چلے میں بھی. چلے میں تو پچھلی سال جتنی بھی جماعتیں ہماری گئی تھی 3 جماعتیں چلے وہ تو مخلوط گئی تھی اس میں تو, اور جو سیروزے کی مستقل ترتیب تقاضا چلتا ہے لیکن ہو جاتے ہیں اس طرح عمومی ساتھی بھی جڑ جاتے ہیں لیکن کبھی کبھار مشکل ہو جاتی ہے تو اس طرح طلباء بھی ساتھ چلے جاتے ہیں. شب جمعہ میں بھی آپ کی آمد ہوتی ہے؟ جی الحمدللہ شب جمعے کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ عصر قریب ہے تو اکثر عصر کے بعد آ جاتے ہیں, مغرب سے پہلے یا مغرب تک پہنچ جاتے ہیں, اور پھر الحمدللہ مجمع ہوتا ہے اپنے حاصلوں سے, تو جو عشاء کی کھانے کے بعد پھر اپنے حاصل وائز بیٹھ جاتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں. عموماً کتنا مجمع آ جاتا ہے شب جمعہ میں ماشاءاللہ؟ آ جاتا ہے کبھی 50 تک, 60, 70, 80 تک الحمدللہ. اور قیام والے کتنے ہوتے ہیں؟ سارے قیام ہوتے ہیں, واپسی والے نہیں ہوتے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو بہت جزائے خیر. جی آ جائیں, گڑی قمردین والے آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منگل نمبر 12 ہمارا منگل نمبر 12 گڑی قمردین, گڑی عطا محمد, دورہ روڈ, اچھر و بادر کلی. اس میں تقریباً 98 مساجد ہیں اور 3 چلے لگائے ہوئے احباب 750 ہیں, اور تقریباً 20 علماء سے جو علماء کی ترتیب پر اس نے سال لگائے ہیں, اور 11 تعلیمی حلقے اس میں مستورات کے لگتے ہیں. تقریباً 130 ایسے مستورات ہیں جس نے 15 دن مستورات میں لگائے ہیں. الحمدللہ عصر سے پہلے ساتھی جمع ہوتے ہیں, 1 گھنٹہ سے پہلے ساتھی جمع شروع ہوتے ہیں, پھر آدھا گھنٹے بعد پہلے جو ہے فیصل مقرر ہوتا ہے, پھر جو اتوار سے تقاضے ہم نے ادھر سے ساتھی آتے ہیں, کچھ جو ہے ہماری وقتی تقاضے, کوئی ہمارے دائمی تقاضے, تو اس کو بیان کرتے ہیں, تو پھر جو ہے فیصل مقرر ہوتا ہے, پھر ایک آدمی طے کرتے ہیں. الحمدللہ سال 7واں بیرون کو سنبھالنے کے لیے بھی ایک جماعت بنی ہوئی ہے, ایسے اندرون کو سنبھالنے کے لیے بھی ایک جماعت بنی ہوئی ہے, مستورات کو بھی سنبھالنے کے لیے ایک جماعت بنی ہوئی ہے, اور سیروزہ رخوں کے لیے بھی ایک جماعت بنی ہوئی ہے. جب ختم ہو جاتا تقریباً ہمارا مجمع 90 سے 110 تک تقریباً مجمع آ جاتا ہے. کتنی مساجد کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں؟ تقریباً اوسطاً 30-35 تقریباً ایسے مجمع آ جاتے ہیں. تو آپ اور مساجد کو بھی تو جوڑنے کی فکر کرتے ہوں گے؟ پھر جو مغرب سے پہلے 5-10 منٹ پہلے بات ختم کرتے ہیں تو پھر ساتھیوں کو بٹھاتے ہیں کہ بھئی جو مسجد والے نہیں ہیں, جس علاقے والے وہ اس کا فکر کریں کہ وہ بھی آئندہ منگل کے لیے آ جائے. مشورہ تو آپ کا عشاء تک چلتا ہوگا نا؟ ہاں جی, عشاء تک ہوتا ہے. مغرب کے بعد بھی ساتھی بیٹھتے ہیں, پھر جو تقاضے آتے ہیں, جو خروج ہوتا ہے اس کی اجرا کے لیے پھر ساتھی فکر عشاء تک چلتے ہیں. کچھ مجمع جو ہے پہلے چلے جاتے ہیں, باقی تھوڑے ساتھی جو ہے وہ مغرب کے بعد بھی بیٹھتے ہیں. تو آپ کوشش تو کرتے ہوں گے کہ سارا مجمع عشاء تک رکے؟ تقریباً ہر دفعہ منگل میں یہ پہلا تقاضا چلتا ہے کہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہمارا منگل مشورہ عصر سے عشاء تک ہے. آپ کا ماشاءاللہ پورے سال میں منگل کے لحاظ سے اندرون بیرون چلے 4 مہینے کی کتنی جماعتیں نکلی؟ تقریباً 7 مہینے کی بیرون اللہ کے فضل سے 3-4 جماعتیں نکلتے رہے گا. اس وقت بھی ایک بیرون جماعت چل رہی ہے سال کی,
एक अंदरून चल रही है और एक 3 माह मस्तूरात की जमा चल रही है और तकरीबन चिल्ले की 20-25 तकरीबन जमातें निकलती है और सेरोज़े की तकरीबन महीने में 30 जमातें निकलती है और मस्तूरात की कभी 3 कभी 5 जमातें निकलती है माशाअल्लाह। और रायवेंड से आने वाली जमातें, बैरून की जमातें? अल्हम्दुलिल्लाह बराह रास्त भी हमें जमातें आती है। बैरून की जमातें अभी भी हमारे गांव में बैरून की जमात चल रही है, बैरून की भी आती है, रेवट से बराह रास्त भी आती है, मरकज़ वाली भी भेजते हैं। ड्राइवर जो मुख्तलिफ शोबों को संभालते हैं, आपका कौन सा महीना है? हमारा अप्रैल का है। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है उसमें हमारे 5 साथी महीने के लिए गए थे और 36 साथी 10 दिन के लिए गए थे और अल्लाह के फजल से जो साथी गए थे उसमें से 23 आदमियों ने चिल्ले लगा दिया है, वो चल रहे हैं। जो अशरे में गए थे उन्होंने अशरा में गए थे, चिल्ले कर दिए, अभी इस वक्त लगा रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा खैर। आ जाए रशीद गढ़े वाले, आ जाए। इसके बाद देवी किले वाले साथी हो तो वो भी तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मंगल नंबर 4 रशीदगढ़ी शहर का हल्का है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मंगल में कुल 26 मसाजिद हैं। मसाजिद के एतबार से पूरे पेशावर में छोटा हल्का हमारा है, इसमें 26 मसाजिद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 700 पुराने अहबाब हैं जिन्हें 4 महीने लगाए हुए हैं और 11 उलमा किराम में से अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने साल लगाया हुआ है। और इसके अलावा जो है 7 मस्तूरात की तालीमी हल्के हैं जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 62 मस्तूरात 15 योग की हैं और 38 मस्तूरात चिल्ले की हैं और 6 मस्तूरात ऐसी जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह लगाया हुआ है। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन असर से पौने घंटा या आधा घंटा पहले साथी जमा होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इतवार के मशवरे में हमारे तकरीबन 8 से लेकर 10 तक साथी आ जाते हैं जो यहाँ से तकाज़े लेके जाते हैं। तो साथी अल्हम्दुलिल्लाह पौने घंटा पहले जमा हो जाते हैं, तकाज़ों को सोचते हैं, तो जो इतवार के मशवरे के तकाज़े हों उसको सोचते हैं, जो हमारे इलाके के अतबार से जो तकाज़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारे उलमा किराम हैं उसकी खैर खबर लेना, मुख्तलिफ फरमानात हैं, तो ये तकाज़े अल्हम्दुलिल्लाह साथी लिख लेता है। 2-3 साथी बैठे होते हैं वो उनको लिख लेते हैं। फिर जब सारे तकाज़े लिखे जाते हैं तो सारी साथियों के सामने ये तकाज़े अर्ज़ किए जाते हैं कि ये तकाज़े हमने लिखे। इसके अलावा अगर मज़ीद किसी साथी के जहन में कोई तकाज़ा हो तो वो भी लिख लिया जाता है। फिर जो गुज़श्ता फ़ैसल होता है वही नया फ़ैसल मुकर्रर कर लेता है, फिर नया फ़ैसल राय लेता है सारे साथियों से। तो इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि उस साथी को हम तरगीबी बात दे देते हैं जो काम के अतबार से पुराने हों, इतवार के मशवरे में उसकी हाज़िरी हो और तकाज़े उन पर गालिब हो, बाउमर हो और ख़ास तौर पे इस बात को तो ज़्यादा तरगीब दी जाती है कि वो साथी बात करे जो इतवार के मशवरे में हाज़िर हो ताकि उनके सामने तकाज़े हों, हज़रात की जो मंशा है वो उनके सामने हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर साथी मुकर्रर हो जाता है, फिर एक तश्कील का साथी मुकर्रर हो जाता है। तो असर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक साथी बैठ जाता है, थोड़ी सी तरगीबी बात कर लेते हैं। उसमें भी हमारी कोशिश ये हो कि मस्जिदवार काम की बात हो जाए कि हमारी मसाजिद में काम उठे और कुर्बानी की बात हो कि हमारा मजमा कुर्बानी पे आ जाए, तकाज़ों को पूरा करने वाला बन जाए। फिर तकाज़े जब हम चलाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अव्वल तकाज़ा हमारा साल 7वां बैरून का है। तो साल 7वां बैरून की तकाज़ा जब हम चलाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अहबाब इरादे करते हैं, फिर अहबाब साथियों से राय भी ली जाती है कि भाई तकाज़े कैसे पूरा, ख़ास तौर पे बैरून का जो तकाज़ा है तो जो अहबाब मौजूद होते हैं वो तो अपने नाम लिखवा लेते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि भाई आपके मसाजिद में कौन से ऐसे अहबाब हैं जिनके कवायद पूरे हैं या उनके इरादे हैं, तो उनके नाम भी उनसे लिए जाते हैं। फिर इन साथियों की वसूली के बारे में साथियों से राय ली जाती है कि भाई ये कैसे वसूल हो। तो अक्सर तो हमारी तरकीब ये होती है कि भाई बैरून की जो जमातें हैं, अंदरून की जो जमातें हैं, तो वो हम कोशिश कर लें मस्जिदवार तैयार कर लें और मसाजिद के साथ ही उस पर गश्त कर लें। फिर रोज़ाना जोड़ा लोग की ज़िम्मेदार लगाए कि वो आएंगे, वो गश्तें करेंगे तो फिर हम तकाज़े पूरे करेंगे। बल्कि हम ये तरकीब देते हैं कि भाई मस्जिदवार साथी अपने पुराने साथियों को उनकी फ़िक्र कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर साथियों से राय ले ली जाती है। तो जब जमात तैयार हो जाती है, जिनके इरादे आ जाते हैं, तो फिर उनकी मामलत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह साथी भाग करते हैं। उनके शनाख्ती कार्ड में, पासपोर्ट में और बैंक स्टेटमेंट जितनी ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात बनी हुई 7 माह की। तो गुज़श्ता जुम्मा को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी जमा हुए उनके पास, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी पूरा करने के अल्हम्दुलिल्लाह साथी ने उनके साथ बैठे, उनको तरगीब दी, उनके साथ भाग दौड़ की। फिर ये जब जमातें निकलती हैं अल्लाह के रास्ते में तो इब्तदाई सीने में भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हमारे साथी नुसरत फरमा लेते हैं।
اس کے علاوہ سال میں 2 مرتبہ ان کی گھروں کی آپ کے ساتھی کہاں ان کی نصرت کے لیے گئے تھے؟ جی پچھلے سال ہماری جماعت گئی تھی تو لاہور میں ان کی تشکیل تھی، تو لاہور الحمدللہ ان کی نصرت کے لیے ساتھی گئی. اس کے علاوہ سال اندرون کی ہماری جماعت چل رہی تھی تو پورے سال میں تقریباً 6-7 مرتبہ الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے جو ہے ان کی نصرت کی. اندرون سال والے؟ جی جی ہاں. کہاں کہاں ان کے پیچھے جانا ہوا؟ جی شکارپور ان کو 2 ضلع دیے گئے تھے، شکارپور اور سکر. تو 2-3 مرتبہ تو سکر میں ان کی نصرت ہوئی، 2-3 مرتبہ شکارپور میں ان کی نصرت ہوئی. تو جانے سے کوئی فائدہ ہوا؟ جی الحمدللہ ساتھی بہت خوش ہوئے، کیونکہ رخ ان کا ذرا مشکل تھا. تو جب ساتھی چلے جاتے ان کی نصرت کیا تو الحمدللہ بہت خوش ہو جاتے، دعائیں دیتے، حضرات کو بھی سلام کا عرض کر دیتے. اس کے علاوہ پھر ان جماعتوں کی جو اللہ کے راستے میں جو ہے سال میں 2 مرتبہ ان کے گھروں کی خیر خبر بھی لے لی جاتی ہے مشورے سے کہ ان کے بچوں کی خیر خبر لے لی جائے. پھر اس کے علاوہ الحمدللہ سال اندرون کا تقاضا چلتا ہے، 4 ماہ کا تقاضا چلتا ہے. تو اس کے بارے میں ہم یہ عرض کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم تاریخ مقرر کر لیں، ہر مہینے ہماری تاریخ مقرر ہو، اور مقرر تاریخ میں ہم کوشش کر لیں کہ ہر مہینے ہماری چلے کی جماعت نکل جائے، 4 ماہ کی جماعت نکل جائے. تو الحمدللہ سالانہ تقریباً 40 سے لے کر 50 تک ہماری 4 ماہ کی جماعت الحمدللہ یہ نکل جاتی ہے. 40-50 جی تقریباً 4 مہینے. جی ہاں. چونکہ ہمارا علاقہ کچھ ایسا ہے کہ اکثر نقل مکانی کر لیتے ہیں، ساتھ اوقات لگا کر آ جاتے ہیں، پھر وہ نقل مکانی کر دیتے ہیں تو ہمارا مجمع پھر دوبارہ گھٹ جاتا ہے. مسورات کے الحمدللہ تقاضے چلتے ہیں 3 ماہ بیرون، 15 یوم چلنا، اور نقد سے روزہ. پھر جماعتوں کی نقد جو مسورات کی جماعتیں نکلتی ہیں ان کے لیے گھروں کی ترغیب دی جاتی ہے کہ ان کے کون اپنے گھر میں اپنے مسجد میں جماعت لے کر آئیں گے. پھر جو ہمارے یہاں سروزے کی جو جماعتیں تیار ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے پھر ہم ایک گھر مقرر کر دیتے ہیں. تو اس گھر میں جو ہے اس کے ہم تشکیل جماعت بنائی ہوئی مسورات کی، تو اس مکان میں وہ مسورات جمع ہو جاتے ہیں. آپ ہر دفعہ تو طے نہیں کرتے ہوں گے؟ جب ضرورت ہوتی ہے تب گھر طے کرتے ہیں. کوشش تو آپ کی یہی ہوتی ہوگی کہ ہر حلقے والے اپنی خود جماعت نکالیں، تاکہ یہ فضا نہ بنے کہ ہر دفعہ ایک حلقے سے ایک جوڑا، دوسرے حلقے سے ایک جوڑا، پوری جماعت کی نوعیت نہ بنے اور بس ایک گھر مقرر ہے، سارے وہاں آ رہے ہیں، وہاں سے جماعت نکل رہی ہے. یہ اجتماعی طور پہ نکلنا یہ تو کمزور فضا ہے. ہمارے حضرات کی تو چاہت ہے مسجد کے لحاظ سے ماں مستورات جماعت نکلے، ورنہ کم از کم جو ان کا ہفتہ وار حلقہ ہے اس کے لحاظ سے ان کی سے روزے کی جماعت نکلے. کبھی کبھار مجبوری کے درجے میں ان کو کسی جگہ اکٹھا لے لیا اور روانہ کر دیا. ٹھیک ہے، ایسے ہی کرتے ہوں گے نا؟ جی اکثر تو اس طرح کرتے ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ 2-3 جماعتیں تیار ہو جاتی ہیں ایک جمعہ میں، تو پھر ان کے لیے ہر جماعت کے لیے ساتھیوں کی تشکیل کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر ان کو ایک مکان میں جمع کرتے ہیں. اکثر ہماری جماعتیں جو ہے روزے کی مسورات کی تو الحمدللہ جماعتیں آ جاتی ہیں، ان کے ساتھ نقد جماعتیں نکل جاتی ہیں، یا جو مسورات تعلیمی حلقہ ہے الحمدللہ اس سے بھی جماعتیں نکلتی ہیں. جماعت کے ساتھ جماعت کا نکلنا، مولانا عبدالرحمن صاحب اللہ ان کی قبر نور سے بھرے، انہوں نے ایک موقع پہ فرمایا تھا جماعت آ جائے اور جماعت نکلے، جماعت آ جائے جماعت نکلے. عام حالات میں ہماری جماعت نہ نکلے. کہا اس کا یہ اشارہ ہے کہ ہمارا کام کمزور ہے، ہمارا کام کمزور ہے. فرمایا ہمارا کام بارانی زمین کی طرح نہیں ہے کہ بارش ہوگی تو پیداوار ہو جائے گی اور بارش نہیں ہوگی تو پیداوار نہیں ہوگی. ہم مستقل انشاءاللہ اپنا کام چلائیں گے. آپ حضرات بھی اس کی کوشش فرماتے ہوں گے. جی الحمدللہ یہ تو ابھی مسورات کا جو جوڑ ہوا تو اس میں ہم نے یہی عرض کیا کہ بھئی ہر مسجد والے کوشش کریں کہ کم از کم مہینے میں ایک سروزہ مسورات کی جماعت نکالیں. تو اس سے جو ہے تمام پرانی سنتوں کی مسورات کے سروزے بھی لگتے رہیں گے اور مسورات کا جو ہے مقام کا فضا بھی بنتا رہے گا. پھر اس کے علاوہ بیرونی گشتوں کی بھی الحمدللہ ہمارے منگل میں ترغیب دے دی جاتی ہے. تو الحمدللہ ہمارے بیرونی گشتوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ شہر میں بھی الحمدللہ بیرونی گشت کرتے ہیں، مضافات میں بھی کرتے ہیں. جس طرح بھائی نے فرمایا خانہ بدوش میں الحمدللہ ہماری جماعت گئی تھی، بیرونی محلے والوں نے وہاں پہ گشتی کی، الحمدللہ وہاں سے نقد جماعت نکالی، وہاں پہ پانی لے کر گئی، سفر کو لے کر گئی، جماعت کے ساتھ ان کے ساتھ نماز پڑھی اور الحمدللہ ان کی نقد خروج ہوئی. تو شہر مضافات میں الحمدللہ ہماری زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ شہر میں ہم کام بیرونی گشتیں کر لیں اور الحمدللہ اس کی برکت سے مساجد میں کام بھی الحمدللہ اٹھ رہے ہیں. اس کے علاوہ عید کے دنوں میں آپ نے کوئی خیر خبر لی ہو، کوئی تقاضا اپنے ذمہ لیا ہو، عید کے دنوں میں اسپتال گئے ہوں، کسی تھانے میں گئے ہوں؟ جی الحمدللہ ہمارے ہاں قریب ایک پولیس تھانہ ہے. یہ الحمدللہ سالوں سے ہماری ترتیب چل رہی ہے کہ دوپہر کا کھانا، صبح کا ناشتہ، عشاء کا کھانا، الحمدللہ یہ سالوں سے الحمدللہ ہماری یہ ترتیب کچھ مساجد ہے وہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. اور اسپتالوں کے اعتبار سے الحمدللہ ہمارے یہاں قریب سٹی اسپتال ہے تو کئی سالوں سے الحمدللہ ہماری ساتھی جا رہے ہیں. اور ہماری ترغیب یہ ہوتی ہے اکثر مساجد والوں کو یہی عرض کرتے ہیں کہ بھئی عید کے پہلے دن چلے جائیں، کیونکہ عید کے پہلے دن ان کی ضرورت ہوتی ہے، بازار بند ہوتے ہیں.
تو الحمدللہ اس عید میں بھی الحمدللہ ہماری کئی مساجد والے گئے، کھانا لے کر گئے، اپنے ساتھ پارسل وہ گوشت پکا کر پھر اپنے ساتھ پارسل لے کر گئے، روٹیاں لے کر گئے، الحمدللہ وہاں پہ تقسیم کیا، مریضوں میں تقسیم کیا، اسٹاف میں تقسیم کیا. قریب میں جو پیٹرول پمپ وغیرہ ہوتے ہیں الحمدللہ وہاں پہ بھی جاتے ہیں. اس کے علاوہ سالانہ چھٹیوں میں پھر ہمارے ہاں 3-4 بڑے اسکول ہیں، تو الحمدللہ چھٹیوں سے پہلے ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، تھوڑا سا ہم سے ٹائم لیتے ہیں. جب وہ وقت دے دیتے ہیں تو ان سے ترغیبی بات ہوتی ہے، پھر ان کا اکرام کرتے ہیں. پھر ان کی وصولی کے بارے میں الحمدللہ ہمارے منگل میں تقاضا چلتا ہے. ابھی چھٹیاں ہو رہی ہیں تو پہلے سے الحمدللہ ہمارا تقاضا چلتا ہے کہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹ جو 18 سال عمر سے زیادہ ہوں، یا وہ اساتذہ جو الحمدللہ جو ہمارے ہاں پرائیویٹ اور سرکاری اسکول میں پڑھاتے ہیں، تو ان کی بھی الحمدللہ خیر خبر لے لی جاتی ہے. ابھی تو الحمدللہ اس سال تو حضرات نے طے فرمایا کہ بھئی ان کو اپنے منگل میں جمع کر لیں. اس کے علاوہ بھی الحمدللہ ہمارے منگل کے حضرات ساتھی جو ہیں ان کی خیر خبر لیتے ہیں اسکول میں بھی جا کر، اور محلوں میں بھی الحمدللہ اس کی فکر ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو الحمدللہ ہمارے ہاں یہ بتا دیں کہ سال لگائے ہوئے جو علماء کرام ہیں تو آپ کے ہاں کتنے ہیں؟ 11 علماء کرام ہیں. تو منگل کے مشورے میں شرکت ہو جاتی ہے اکثر کی؟ جی الحمدللہ سال میں 2-3 بار تو ہم اس کو جمع بھی کرتے ہیں، اور منگل میں وہ تشریف بھی لاتے ہیں. جب آتے ہیں تو الحمدللہ ہم اس کو بات بھی دے دیتے ہیں، بات بھی فرما لیتے ہیں. بیرون کے سفر بھی ہو چکے ہیں اکثر؟ جی تقریباً اکثر کی دنیا میں کچھ کے ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ ان کا سالانہ چیلہ لگ رہا ہے. وہ خود اپنی چیلے کی فکر فرما رہے ہیں. ماشاء اللہ کسی روزہ آنا کا لگ جاتا ہے. مقامی گشتوں میں الحمدللہ تشریف آج چلا اتوار کے مشورے میں کہ علماء کرام کی ضرورت ہے، تو تنازع آپ چلائیں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر. انشاءاللہ مغرب کے بعد یہ ساری باتیں بہت تفصیل سے بیان ہوں گی. سب کو درخواست ہے کہ اپنے اپنی مسجد اپنے اپنے محلے والوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کو خوب تفصیل سے سن لیں. عشاء تک یہ سارے مسجد کا کام اور چاروں اعمال، 6 صفات، مستورات کا کام تفصیل سے بیان ہوگا. ابھی وضو بنا لیں انشاءاللہ تیاری. سبحان اللہ الحمدللہ.